اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اما بعد، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام دماغ اور جینیس دماغ۔ مذہبی نقطہ نظر سے انسانی زندگی کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے علم و جہل، آرام و تکلیف، آزادی و پابندی، صحت و بیماری وغیرہ کا دار و مدار محض اس بات پر ہے کہ انسان کون سا دماغ استعمال کرتا ہے۔ آدم کی اولاد میں زندگی گزارنے کے لیے یہ دونوں رخ موجود ہیں۔ ہر انسان روزانہ ان دونوں رخوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ ان دونوں رخوں کے تجربات ہی انسان کی پوری زندگی ہے۔ ایک رخ کا تجربہ ہمیں دن کے وقت بیداری میں اور دوسرے رخ کا تجربہ رات کے وقت خواب میں ہوتا ہے۔ ان دونوں رخوں کو شعوری حواس اور لاشعوری حواس کہا جاتا ہے۔ روحانی علوم کے مطابق شعوری حواس یعنی حواس خمسہ والا دماغ انسان کو مادی دنیا میں قائد رکھتا ہے اور لاشعوری حواس کا دماغ انسان کو لامحدود غیب کی دنیا سے متعارف کراتا ہے۔ سائنسی ماہرین کے مطابق دماغ کے دونوں حصے یعنی دایاں اور بایاں دماغ مختلف قسم کے حواس بناتے ہیں۔ دائیں دماغ کا تعلق لاشعوری حواس سے ہے اور بائیں دماغ کا تعلق شعوری حواس سے ہے۔ دایاں دماغ وجدانی دماغ ہے اور بایاں دماغ منطقی اور تنقیدی دماغ ہے۔ دائیں دماغ میں لامحدود علوم ہے اور بائیں دماغ میں محدود علوم کا ذخیرہ ہے۔ انسانی دماغ اور یادداشت پر کام کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ہم 800 یادداشتیں فی سیکنڈ کے حساب سے اپنے دماغ میں ریکارڈ کرتے جائیں تو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم لگاتار بغیر کسی وقفے کے 75 سال تک یادداشتیں ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اگر انسانی دماغ کی صلاحیتوں کے برابر کوئی کمپیوٹر بنایا جائے تو اس کا سائز امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، جس کی بلندی 1250 فٹ ہے، کے برابر بنے گا اور اس سے چلانے کے لیے 1 ارب واٹ بجلی درکار ہوگی۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ذہین ترین آدمی اپنی پوری زندگی میں اپنے دماغ کا 5 سے 10% استعمال کرتا ہے اور 90% دماغ استعمال کیے بغیر مر جاتا ہے۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن، جسے دنیا جینیس مانتی ہے، اس کا دماغ امریکہ کی لیبارٹریوں میں محفوظ ہے۔ بڑے بڑے محققین نے اس پر عمیق ریسرچ محض اس غرض سے کی ہے کہ وہ کسی طرح یہ جان لے کہ آئنسٹائن کی دماغی ساخت میں ایسی کون سی صلاحیت تھی جس نے اسے جینیس بنایا تھا، لیکن ابھی تک انہیں ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جو عام آدمی کے دماغ اور جینیس آدمی کے دماغ میں امتیاز پیدا کر سکے۔ محققین کا خیال ہے کہ شاید آئنسٹائن کے دماغ میں ڈیٹا پروسیسنگ یعنی نتائج مرتب کرنے کی صلاحیت عام لوگوں سے زیادہ تھی، جبکہ دماغی ساخت میں کوئی فرق نہ تھا۔ جن نظریات کی وجہ سے آئنسٹائن کو اس صدی کا عظیم ترین اور جینیس سائنسدان کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں اس نے خود کہا کہ وہ تھیریز اس نے خود نہیں سوچی تھی بلکہ وہ اس پر الہام ہوئی تھی۔ یاد رہے، یہ وہی آئنسٹائن تھا جو اسکول کے زمانے میں اسکول کا نالائق ترین طالب علم شمار کیا جاتا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک نالائق ترین اسٹوڈنٹ جینیس کیسے بن گیا؟ دنیا بھر میں سلیپ لیبارٹریز میں ہونے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بلا تخصیص جینیس اور عام آدمی جب سوتا ہے تو اس کا دماغ ڈیٹا پروسیسنگ کا کام شروع کر دیتا ہے۔ بیداری کے وقت انسانی دماغ میں چلنے والی برقی رو ایک مخصوص حد تک کام کرتی ہے تو شعور ٹھیک کام کرتا ہے۔ اگر ان لہروں میں اضافہ ہو جائے تو انسان پر پریشانی اور بے سکونی
کا شکار ہو جاتا ہے اور دماغی صلاحیتوں کے استعمال میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ان لہروں کی زیادتی جسم کے مدافعتی نظام کو سخت متاثر کرتی ہے اور انسان پر بے ہوشی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فی زمانہ زیادہ تر لوگ بائیں دماغ کے زیر تسلط ہیں۔ بایاں دماغ ہی وہی دماغ ہے جس میں نسیان یعنی غلطی کا عمل دخل ہے، یعنی کائناتی علوم کی بے خبری سے انسان مصائب و مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دن کے وقت اس دماغ کا بے درنگ استعمال ہوتا رہتا ہے اور وجدانی دماغ استعمال ہی نہیں ہوتا، لہٰذا انسان کائنات کے حقیقی علم سے بے بہرا رہتا ہے، اور جب یہ بھول چک والا دماغ دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے تو بے سد و بے خبر ہو کر ایسا ہوتا ہے کہ اسے وجدانی دماغ کی کارگزاریوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کا آسان علاج یہ ہے کہ انسان اپنے وجدانی دماغ خواب کے حواس سے بھی رابطہ قائم کرے اور اپنے شعوری دماغ میں اتنی سکت پیدا کرے کہ وہ لاشعوری اور وجدانی دماغ کی کارگزاریوں سے واقف ہو۔ اس صورت میں دماغ آدھے یونٹ کے طور پر نہیں بلکہ پورے یونٹ کے طور پر کام کرے گا۔ اس طرح دنیاوی معاملات میں غلطیوں، پریشانیوں، تکلیفوں، پیچیدہ بیماریوں کے امکانات حیرت انگیز طور پر کم ہو جائیں گے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس وقت انسانی صلاحیتوں سے بہتر کام لینے پر جتنی ریسرچ ہو رہی ہے اور طرح طرح کی جو اختراعات ہو رہی ہیں، ان سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح دائیں دماغ اور بائیں دماغ کا رابطہ قائم ہو جائے۔ دائیں دماغ اور بائیں دماغ میں رابطہ قائم ہونے سے انسان مخفی علوم اور غیب کی دنیا سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ خواب اور تعبیر کا جاری رہے گا، اور آج ہم اپنی گفتگو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم خواب اور سائنس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔